الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ رب زدنی علما، اے ہمارے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ تو آج ہم پڑھنے لگیں گے ماسٹرنگ آبجیکشنز، ٹھیک ہے، آبجیکشنز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ اچھا یہ اب آبجیکشن بعد دفعہ ہمیں نا پریزنٹیشن انویٹیشن میں بھی آ جاتے ہیں، تو اس میں بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں، اور پریزنٹیشن بھی انویٹیشن میں اس وقت آ جاتے ہیں کہ اگلا بندہ اس کام کو جانتا ہوتا ہے، تو جب تک ہم اس کے کوشچنس کو نہیں ہینڈل کریں گے تو اس وقت تک وہ ہم میں آگے نہیں چلے گا۔ اور پھر اصل میں تو یہ بنی ہے فالو اپ کے لیے کہ جب ہمارا فالو اپ ہو رہا ہونا تو اس میں ہم اس کو ہینڈل کریں۔ تو بہرحال اس کو جو ہے وہ انویٹیشن میں بھی چونکہ آ جاتے ہیں۔ ابھی ہمارے 3 سٹیپ ہے، پراسپیکٹنگ، کانٹیکٹ لسٹ، انویٹیشن، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم اسے پڑھ لیتے ہیں، یہ ہمارے انویٹیشن میں بھی یوز ہو جائیں گے، اور پھر ہمارے یہ آبجیکشن جو ہے نا فالو اپ جب ہم اسکل پڑھیں گے نا تو اس کے اندر بھی یہ آبجیکشن جو ہے وہ ہو جائیں گے ڈسکس۔ تو ایرک مورے کی یہ ٹیکنک ہے، اور ہمارے جو والنٹری طور پہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں محمد عامر رؤف صاحب، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی سسٹر جی عبد الرحمان بھائی اسٹارٹ کریں۔ آپ انگلش پڑھ لیں، پورا پیرا پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر سسٹر ہینا مشتاق اس کو اردو میں پڑھ لیتی ہے۔ جی ماسٹرنگ آبجیکشن ان نیٹورک مارکیٹنگ ورک بک۔ There are only 2 types of objection. First, limiting beliefs about self, limiting beliefs about network marketing. اعتراضات صرف 2 قسم کے ہی ہوتے ہیں، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے عدم اعتماد اور اپنے حوالے سے عدم اعتماد۔ جی طارق ڈسکس کر دیں، آپ ہر پیج کے بعد آپ ڈسکشن کر دیں گے۔ جی جام طارق بھائی۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی عدم اعتماد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بزنس کے حوالے سے نیٹ ورک مارکیٹنگ سے لوگوں کو تحفظات ہوتے ہیں، اور ایک شخصی طور پہ یا ذاتی طور پہ۔ جی بالکل صحیح ہے۔ When faced with an objection from a prospect, think about whether their limiting beliefs is about themselves or network marketing. Key to addressing objection: build report first, find commonalities, mention the person who referred you to them, take about family, find out why they interested in looking at new opportunities, what are their pain points, use our own personality and style when responding, be genuine, care about their circumstance, listen now when to stop talking and let them talk, give them time to process, avoid being confrontational, come from a servant leader position, you are there to serve them. Always remember that the 4th step to handling objections: listen, relate, tell stories, ask the question, will take you where you want to go when mastering objection.
جب کسی پروسپیکٹ کی طرف سے اعتراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس بارے میں سوچیں کہ آیا ان کا عدم اعتماد اپنے بارے میں ہے یا نیٹ ورک مارکیٹنگ کے بارے میں۔ اعتراضات کو حل کرنے کی کنجیاں سب سے پہلے آپس میں تعلقات استوار کریں، یعنی مضبوط کریں، مشترکات تلاش کریں، اس شخص کا تذکرہ کریں جس نے آپ کو ان کے پاس بھیجا، خاندان کے بارے میں بات کریں، معلوم کریں کہ وہ نئے مواقع کو دیکھنے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کی دکھتی رگ تلاش کریں۔ جواب دیتے وقت اپنی شخصیت اور انداز کا استعمال کریں، حقیقی انداز اختیار کریں، بناوٹی نہیں۔ ان کی صورتحال کا خیال رکھیں، ایک بات کان کھول کر سن لیں، اس بات کو سیکھیں کہ کب بات کرنا ہے اور کب رکنا ہے، انہیں بات کرنے دیں، انہیں کچھ کرنے بولنے کا وقت دیں۔ آگے ہے محاذ آرائی سے گریز کریں۔ پھر نیکسٹ پوائنٹ ہے سرونٹ لیڈر کا انداز اپنائیں، آپ ان کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں۔ پھر آگے پوائنٹ ہے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ اعتراضات کو سنبھالنے پر عبور حاصل کر لیں گے تو اعتراضات کو سنبھالنے کے 4 مراحل، یعنی ان کو سنیں، اپنی کہانی کے ساتھ ان کی بات کو ملائیں، کہانیاں سنائیں اور سوالات پوچھیں، آپ کو وہی لے جائیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں۔ جی صحیح ہے جی، جان طارق صاحب ڈسکس کر لیتے ہیں اس کے اوپر۔ جی جان طارق بھی جی سر بھی اس میں یہ جی جب پراسپیکٹنگ کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو آپ نے یہ اس کا خیال رکھنا ہے کہ اس کا آبجیکشن جو ہے وہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے حوالے سے ہے یا اس کی ذات کے حوالے سے ہے۔ تو اعتراضات کی کنجیاں اس میں حل کرنے کی یہ ہیں کہ آپ نے ان کے ساتھ جی تعلقات استوار کریں، مطلب تعلقات آپ نے مضبوط کریں۔ اچھا اس کا کیا مطلب ہے مشترکات تلاش کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کوئی شیئر کرے گا؟ مشترکات تلاش کریں، اچھا یہ اردو تو سسٹر راشدہ نے پڑھنی تھی، سسٹر راشدہ آپ اویلیبل ہیں؟ اگلا پیج آپ پڑھیے گا۔ جی سسٹر راشدہ یہ مشترکات کا کیا مطلب ہے؟ مشترکات تلاش کریں۔ سر مشترکات یعنی ایک جیسے مسائل، یعنی آپ ان کے ساتھ تعلق اتنا آپ کا اچھا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے پرابلمز، اپنے مسائل آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ تو جب آپ ان کو زیادہ سے زیادہ سنیں گے تو پھر دیکھیں کہ ان کی کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ وہ ملتی جلتی ہیں۔ ہاں بالکل، اب دیکھیں سسٹر راشدہ، اب میں آپ کا پروسپیکٹ بناؤں نا، تو آپ نے بی کام کیا ہوا ہے نا، تو میں نے بھی بی کام کیا ہوا ہے۔ اب یہ ہمارا ایک مشترک پوائنٹ نکل آیا، ٹھیک ہے؟ فرض کیا آپ کے 3 بچے ہیں، میرے بھی 3 بچے ہیں۔ اب یہ ایک اور مشترک پوائنٹ نکل آیا، فرض کیا آپ نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے بی کام کیا، میں نے بھی پنجاب یونیورسٹی سے کیا، یہ ایک اور مشترک پوائنٹ نکل آیا۔ فرض کیا آپ بھی پودوں میں شوق رکھتی ہیں، میں بھی پودوں میں شوق رکھتا ہوں، تو یہ ایک مشترکات آ گیا۔ تو اس طرح سے وہ کہتا ہے کہ آپ مشترکات جو ہے نا بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ یہ تلاش کریں، اس سے پھر جو ہے نا کیا ہوگا، پہلے والے پوائنٹ پہ عمل ہوگا کہ تعلقات استوار کریں، ہمارے ریلیشن مضبوط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ فرض کیا آپ کا گاؤں جو ہے وہ سیالکوٹ ہے، میرا بھی گاؤں سیالکوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو لوگ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ہم نے جو ہے نا مشترکات جو ہے نا، جو ہم پہ کامن پوائنٹ ہے نا، وہ تلاش کرنے ہیں۔ جی طارق بھی آگے کنٹینیو کریں، آپ آف لائن ہو گئے تھے۔ جی جی جیسے تبھی اڈا کھانا ملانا جس کو کہتے ہیں نا، کوئی رشتے دار ڈھونڈنا، جی جی، تو اس سے کنفلکٹ ہوتا ہے۔ جی جی، تو دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کو دلچسپی کس چیز میں ہے نا، ان کی دکھی رگ کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔
اپنی شخص انداز کو بھی آپ یوز کرتے ہیں اچھے طریقے سے. جواب دیتے وقت آپ نے اپنی ظاہر آپ کی جو میں بول چکی ہے تو اس کا بھی کافی اثر جو ہے نا وہ بتایا گیا کہ حقیقی انداز اختیار کرنا ہے جو زیادہ پر اثر ہوتا ہے. آپ نے آرٹیفیشل جب آپ نے کوئی بناوٹ کی یا ایکٹنگ کی تو اس سے اس کا آپ کو رزلٹ نہیں آئے گا. اب بھی ہے یا جو بھی آپ کا ہے آپ نے وہ یوز کرنا ہے جو حقیقت پہ نظر آئے ان کو یا ریئل نظر آئے نا. پھر ایک بات آپ نے جو ہے سنے کہ کب تک بات کرنی ہے اور کب رکنا ہے نا, مطلب یہ کہ آپ نے سناتے نہیں جانا نا, ان کو یہ آپ نے جج کرنا کہ آپ نے بولنا کتنا ہے اور پھر اس کو سننا ہے نا. انہیں بولنے کا موقع دیں, بلکہ انہیں زیادہ موقع دیں اور اس میں سے آپ تلاش کریں کہ کیا چیز آپ کو انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل ہے. تو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے, مطلب جیسے ماذرائی مینس کہ آپ آرگیومنٹس نہیں ہونے چاہیے, مطلب آپ بات پڑھانی نہیں ہے نا جیسے, تو آپ آرگیومنٹس کو اور ماذرائی سے گریز کریں گے تو آپ کو زیادہ رزلٹ آئیں گے. پھر سرونٹ لیڈر کا اپنا سر یہ پوائنٹ تھوڑا سا اس کو آپ ان کی ڈسکس خدمت کریے کے لیے گا. وہاں موجود ہیں. محاذرائی آپ ہیں اور سر معذرت چاہتی ہوں, یہ پوائنٹ جو ہے نا اس کو تھوڑا ڈسکس کریے گا, محاذرائی والا جو ہے. جی تربی ایکسپلین کریں, محاذرائی سے گریز کریں. تربی پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا محاذ نہیں کھولے نا, اب مثلا بعد میں کیا ہوتا ہے ریلیجس ڈسکشن کر لیتے ہیں, فرقہ واریت کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. اب یہ ہم محاذرائی کھول رہے ہیں, پالیٹکس کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. عمران خان کو لتاڑنا شروع کر دیتے ہیں, پتہ چلے وہ خود عمران خان کی پارٹی کا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے پوائنٹ ہم نا ان سے ڈسکس نہ کریں, کنفلکٹنگ پوائنٹ نا کوئی ہم محاذ کھڑا نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم نے ان کو نا ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, ہماری گفتگو اتنی نپی تلی ہونی چاہیے کہ بہت ہی پروفیشنل ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پروفیشنل لوگ نہ سیاست میں جھگڑتے ہیں نہ اس میں دین کی فرقہ واریت کے اوپر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پروفیشنل لوگ اپنے پروفیشن میں جو ہے وہ چلتے ہیں, تو ہمیں پروفیشن بننا ہے. اور سرونٹ لیڈر کا اندازہ بنائیں. جی طارق بھی سرونٹ لیڈر کو ایکسپلین کر دیں. لیڈر تربی یہ کہ آپ نے ہیں تو لیڈر لیکن آپ نے ان کو سرو کرنا ہے. آپ سامنے والے کو آپ نے یہ بتایا آپ ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں, ان کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے آئے ہیں, آپ ان کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہیں نا. مطلب آپ ان کو حکم چلانے کے لیے ان کے لیے نہیں بیٹھے یا ان کی بیٹھے نا, ان کو سولوشن دینے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کو بیٹھے ہیں نا. تو وہ جب یہ چیزیں ہوگی تو وہ آپ کو ریسپانسیت آپ پہ ٹرسٹ بلڈ ہوگا. تو پھر یہاں پہ آگے نیکسٹ پھر انہوں نے اس میں یہ ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اعتراضات کو سنبھالنے پہ 4 مراحل کو آپ نے جو ہے نا لے کے چلنا ہے نا. جیسے اعتراضات کو سنبھالنے کی 4 اسٹیپس ہیں. ایک ان کو سننا ہے, ان کو سنیے, کہانی کے ساتھ آپ نے ان کو کرنا ہے, کہانی کے ساتھ بات ملانی, ان بات کو ملائیں جی, اور پھر آپ اپنی سکسیس اسٹوری سنائیں یا کسی کی سنائیں, آپ نے اس کو اسٹوری کی شکل میں آپ جی ان کو سننا ہے. اس کے ساتھ کوشچن اور جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں یہ آپ کو وہاں تک لے کے جائیں گے. جی ایک تو پہلا اسٹیپ تو میں ہے, فرسٹ اسٹیپ سننا ہے, اور دوسرا کہانی کے ساتھ ان کی آپ کو, اور یہ دوسرا اسٹیپ ہوگا. پھر کہانیاں سنائیں, اور چوتھا ہے سوالات کریں. اپنی کہانی سنائیں, دوسروں کی کہانی سنائیں اور سوالات کریں. یہ 4 اسٹیپ یہ ہو جائیں گے. تب بھی ان کو سننا ہے, اپنی اسٹوری سنائیں, کہانی دوسروں کی سنائیں, اور پھر ان سے کوشچن کریں. یہ 4 اسٹیپ ہو گئے. تو یہ 4 اسٹیپ آپ کو جو ہے
آپ وہاں لے کے جائیں گے جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. مینس اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ رزلٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ رزلٹ دیں گے, یا جو آپ کا مقصد ہے وہ آپ کو مقصد حاصل ہوگا. جی بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے, اور مطلب کہانی کے ساتھ آپ نے نا ان کو لے کے چلنا ہے, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے نا. انہوں نے کہا جی میرے پاس 200 پوائنٹ ہی ہے, اب اس کی آپ کے پاس سٹوری ہونی چاہیے. حافظ نذیر صاحب ہمارے کار اچیور ہیں, ٹھیک ہے, وہ اس وقت ٹرینر ہیں ماشاء اللہ, ٹائم سے یارڈ یہ گاڑی ون کر چکے ہیں, اپنی فیملی کو لے کے گاؤں سے شہر میں آ گئے, ٹھیک ہے, اور ماشاء اللہ انہوں نے اپنے کئی گھر یہاں پہ بنا لیے. تو انہیں جب جوائن ہوا تھا, جوائن کرنا تھا, تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے. اب وہ بڑے پریشان ہوئے, پیسے کہاں سے مینج کروں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جو ہے وہ اپنے گھر, اپنی جو سیونگ تھی نا, سیونگ تھی, اور اکثر سیونگ کیا ہوتی ہے, وہ زیور کی شکل میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سیل کر کے اس سسٹم کا حصہ بنے. تو آج ماشاءاللہ ان کے جو ہے نا گھر میں پیسوں کی ویل پل ہے, اور انہوں نے ماشاءاللہ اس سسٹم سے نہ صرف گھر بنا لیا ہے, گاڑیاں لی ہیں, فورن ٹورز کیے, ٹھیک ہے, اور سب سے بڑی بات وہ اس وقت بہت بڑے ٹرینر ہیں. اس طرح سے آپ نے نا ہر آبجیکشن کی نا آپ کے پاس سٹوری ہونی چاہیے, ہر آبجیکشن کی سٹوری ہونی چاہیے. تو اس سے پھر اگلے بندے کو انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر سوال کریں. ٹھیک ہے نا, آپ نے سٹوری سنا دی, اس کے بعد اس سے کویشچن کریں, اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے اس سٹوری سے کیا سیکھا اور وہ کس ذہنی کیفیت میں ہے. جی پلیز. جی جی common محمد objection. نہیں, عبد الرحمان جی بھائی, جی عبد الرحمان بھائی. The common objection. The following are 21 common objection in network marketing and example of how Eric would respond to each after building rapport with the prospect. Remember, these are conversation, not script. So always use what feels best for you. Number one, is this another pyramid scheme? Wait a minute. It sounds like you are someone you know has been involved in network marketing before. Something happened and there is a story there. I have to hear the story. Tell me about it. Notes. جی جی سسٹر راشدہ پڑھیں, سسٹر راشدہ پڑھیں گی. جی سر میں پڑھتی ہوں. عام اعتراضات. ذیل میں نیٹ ورک مارکیٹنگ میں 21 عام اعتراضات دیے گئے ہیں, اور اس بات کی مثال دی گئی ہے کہ پروسپیکٹ کے ساتھ تعلقات بنانے کے ہر ایک کا جواب کیسے دیتے ہیں. یاد رکھیں یہ گفتگو ہے, اسکرپٹ نہیں, لہذا ہمیشہ وہی استعمال کریں تو آپ کے لیے. نمبر 1, کیا یہ کوئی نئی پیرامڈ اسکیم آ گئی ہے؟ ٹھہریں, ایسا لگتا ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا پہلے بھی نیٹ ورک مارکیٹنگ میں شامل رہا ہے, کچھ ہوا ہے, اس کی بھی ایک کہانی ہے, مجھے کہانی سننی ہے, اس کے بارے میں مجھے بتائیں. ٹھیک ہے جی, طارق بھائی کمنٹس کر دیں. سر ان کا کوئی نیٹ ایشو ہے, شاید آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, 21 اعتراضات ہیں جی, ٹھیک ہے, اور اس کی یہاں پہ جی 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 طارق بھائی, جی طارق بھائی, اس کی ایگزامپل دی گئی ہیں. ایرک اس کا جواب کیسے دیتا ہے اس نے یہ بتایا نا. اور یاد رکھیں کہ یہ گفتگو ہے نہیں ہے, آپ نے ایز اٹ از یوز نہیں کرنا. آپ کو سوٹ کرتا ہے, آپ سکرپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورا پڑھ لیا, کہ آپ نے اس کو سمجھنا ہے, تو جو آپ کو بہتر, جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں.
تو جیسے آبجیکشن 1 انہوں نے بتایا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ پیرامڈ اسکیم آ گئی ہے تو آپ نے اس کو وہاں پہ روکنا ہے اور اس کو اس سے آپ نے یہ بتانا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا آپ کسی جاننے والے نے کوئی کام کیا ہے, تو آپ اس کو اس سے سٹوری سنیں کہ کیا ہوا ایکچولی آپ کے ساتھ. اور جب آپ کو اس کے فیکٹ سمجھ آ جائیں گے, اس کی کہانی سننے کے بعد جب آپ اس کے فیکٹ سمجھیں گے تو پھر آپ اس کو بہتر طریقے سے آگے ڈیل کر سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. جی نیکسٹ. جی اس نے کوئی آبجیکشن کیا پیرامڈ کا تو آپ نے اس پہ وہ یہ نہیں بحث نہیں شروع کر دینی, مطلب آپ نے اس کے پہلے اس کی کہانی سننی ہے, اس کو بھی اس کے ساتھ ہوا کیا ہے, اس کے ساتھ ہوا ہے یا اس کی کسی فیملی یا کسی کے ساتھ ہوا ہے, تو اس کا ایکچولی آپ نے اسیس کرنا ہے کہ اس کے پاس جو انفارمیشن ہے وہ نیگیٹیوٹی ہے, پیرامڈ اس نے سمجھا ہوا ہے جیسے, تو وہ کیوں سمجھا ہوا ہے, تو وہ یقیناً پھر آپ بہتر پوزیشن میں ہوں گے اس کو ہینڈل کرنے میں. جی point number 2, MLMs have a bad reputation. You know, I did some research when I decided to join, and what I realized is there are unethical people in every business, but that does not make the profession itself challenges. It makes the people in that profession challenges. You need to avoid those people or root them out. That's what I realized for me. Or really, can I ask who told you this? Body. Oh, just a body. Well, I had some of my friends said the same things when I first started. So I did some research when they were offering their opinions. What I realized is that they might not be as qualified to comment on the industry as some of the others out there who thinks that this the place in the new economy for entrepreneurs to go out and do what they need to do. You know, I heard the same things when I first started, so I did some research on the industry and several of the businesses in it. I also did some research on the technology industry, and one of its most well-known companies, Apple Computer. I googled about Apple's company complaints, and you know what I found? Apple had hundreds of lawsuits against them. They even have huge websites dedicated to their criticism, yet they are one of the biggest companies in the world. So I realized that people can say just about anything they want about a company or industry. Anyone can be a critic these days, and that's okay. So if there are people out there criticizing network marketing, that are fine. I did my own research and I can point all kinds of documentations that say network marketing is real. جی سر وہ کہہ رہے کہ MLM کے ساتھ MLM کے ساتھ بری ہے. آپ جانتے ہیں جب میں نے شمولیت کا فیصلہ کیا تو میں نے خود سے کی اور مجھے یہ احساس ہوا کہ
کہ ہر کاروبار میں غیر اخلاقی، لیکن یہ بات کسی پیشے کو برا نہیں بناتی، یہ اس پیشے کے لوگوں کو برا بناتی۔ آپ کو ان لوگوں سے بچنا ہوگا سر اور آواز کلیئر نہیں ہے سسٹر آج تک. جی سسٹر آپ کی سر آواز آواز کلیئر آ رہی نہیں ہے؟ آ رہی. جی جی آ رہی ہے سسٹر، آ رہی ہے. جی سر پڑھو. جی جی پڑھیں، آ رہی ہے آواز. جی یہ اس پیشے کے لوگوں کو برا بناتی ہے، آپ کو ان لوگوں سے بچنا ہوگا اور انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا۔ یہ وہی ہے جو میں نے اپنے لیے محسوس کیا۔ یا واقعی کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ ایک دوست نے، اور صرف ایک دوست نے؟ ٹھیک ہے، جب میں نے پہلی بار شروع کیا تو میرے کچھ دوستوں نے بھی یہی کہا تھا، لہذا میں نے کچھ تحقیق کی۔ جب وہ اپنی آنکھ رہے تھے، میں نے جو محسوس کیا وہ یہ ہے کہ اس سے اس صنعت پر تبصرہ کرنے کے اتنے اہل نہیں تھے جتنے وہاں موجود کچھ دوسرے لوگ بھی تھے، جو یہ سمجھ رکھتے تھے کہ یہ نئی معیشت میں کاروباری افراد کے لیے آگے بڑھنے اور وہ کچھ کر گزرنے کی جگہ ہے جو وہ کرنا چاہتے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں نے بھی یہی بات سنی جب میں نے پہلی بار آغاز کیا، اس لیے میں نے اس صنعت اور اس میں موجود کئی کاروباروں پر کچھ تحقیق کی۔ میں نے ٹیکنالوجی کی صنعت اور اس کی سب سے مشہور کمپنیوں میں سے ایک ایپل کمپیوٹر پر بھی کچھ تحقیق کی۔ میں نے ایپل کے خلاف موصول شدہ شکایات کو گوگل کیا اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے کیا ملا؟ ایپل کے خلاف سینکڑوں مقدمے درج کیے گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے پاس اپنے ناقدین کے لیے بہت بڑی ویب سائٹیں بھی ہیں۔ پھر بھی وہ دنیا کی سب سے سر نیکسٹ پیج کریے گا۔ یہاں تک پڑھا تھا؟ جی آگے تھوڑا سا پیراگراف ہے۔ پڑھ رہے ہیں سسٹر، پڑھ رہے ہیں۔ سلیمان آپ اگلا پیج کریے گا، آپ کو ہوسٹ ہیں۔ جی سسٹر کر دیا پیج میں، پیج ہے۔ آپ دوبارہ دیکھیں۔ جی جی ٹھیک ہے۔ لہٰذا میں نے محسوس کیا کہ یہ لوگ کسی کمپنی یا صنعت کے بارے میں جو چاہتے ہیں اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں۔ آج کل کوئی بھی نقاد بن سکتا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر نیٹ ورک مارکیٹنگ پر تنقید کرنے والے لوگ موجود ہیں تو یہ ٹھیک ہے۔ جی میں نے اپنی تحقیق کی اور اب میں بہت سے تحریری ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حقیقی ہے۔ زبردست۔ جی سر۔ جی پیج 12 میں سے تیسرا پیج ریورس کیجیے گا عبد الرحمان بھائی۔ جی پیج ریورس کر دیجیے گا۔ جی اس سے تیسرا پیج ہے۔ جی جی سیکنڈ مطلب اس نے کہا کہ سر پتہ نہیں کیا بات ہے، جب آپ مطلب تو آپ کا نیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جی جی اچھا اس میں اب آ رہی ہے سسٹر آواز؟ جی جی سر آواز آپ کی جب یہ آپ پوچھتے ہیں نا میری آواز آ رہی ہے اس وقت بالکل صحیح آ رہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ ڈسکشن کرتے ہیں نا اس وقت نیٹ کو پتہ چل جاتا ہے۔ میں کر دیتا ہوں۔ جی اچھا آپ جیسے نا اس نے جب کہا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب میں نے شمولیت کا فیصلہ کیا تو اس نے ایک جنرل اوپینین دی کہ جی میں نے کچھ تحقیق کی، مجھے یہ احساس ہوا کہ ہر کاروبار میں جو ہے نا غیر اخلاقی لوگ ہوتے ہیں اور
کہ جو کہ غلط کام کرتے ہیں. جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی پیشہ ہے اس کے اندر اچھے لوگ بھی، پروفیشنل لوگ بھی ہوتے ہیں، اور اس کے اندر اناڑی لوگ بھی ہوتے ہیں یا چیٹر بھی ہوتے ہیں نا. تو ایک جنرل بات کہہ رہے کہ اس میں کسی بھی شعبے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں غیر اخلاقی یا جو ان پروفیشنل ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے، لیکن پیشہ برا نہیں ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں، اس کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی پیشہ برا نہیں ہوتا، اس کے اندر لوگ ایسے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے لوگ اس کو برا سمجھنا شروع کرتے ہیں نا جیسے. تو وہ پھر کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچنا ہوگا اور ان لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہوگا. مطلب آپ نے ان سے بچنا ہے اور آپ نے ان کو اس انڈسٹری میں یا اس پروفیشن میں آپ نے ایسے لوگوں کو رہنے بھی، اگر آپ اس کے اندر ہیں تو آپ نے ان سے بچنا بھی ہے اور ان کو اس سے باہر بھی نکالنا ہے. تو پھر وہ اپنا بتاتا ہے، یہ تو اس نے جنرل اوپینین دی نا کہ آپ ان جنرل بات کہہ سکتے ہیں. میں چھوٹی سی بات اگر آپ جی ہاں ڈسکس کریں گے. سر جیسے مطلب اب بہت سارے نیگیٹو پوائنٹس بھی ہیں نا، مطلب جیسے یہ بالکل صحیح بات ہے کہ پیشہ برا نہیں ہوتا، اس کو کرنے والے لوگ اس کو اچھا یا برا اس کو بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے کہ کچھ چیزوں کی وجہ سے کچھ ہمارے ملک میں بھی کافی سارے کرائسس کا سامنا ہمارے اس ادارے کو کرنا پڑا. بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی، لوگوں نے بہت ساری نیگیٹیوٹی پھیلائی. اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے پاس کچھ کیس ایسے بھی آتے ہیں کہ مطلب پھر میں کہتی ہوں کہ میں اب آپ کو جوائن نہیں کرنا چاہتی. اب میرا مشن یہ ہے کہ میں آپ کے ذہن میں جو میرے ادارے کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں جی آپ کے ذہن کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ آگے اور 10 ذہنوں میں جائے گی. اس لیے آپ کا ذہن کلیئر کرنا، آپ کا دماغ کو کلیئر کرنا جو ہے نا وہ میرے لیے زیادہ ضروری ہے. آپ کو جوائن کرنا میرا مقصد نہیں رہا. میرا مقصد اب آپ کے ذہن سے جو نیگیٹیوٹی ہے اپنے ادارے کے بارے میں وہ ختم کرنا چاہتی ہوں، وہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں. آپ وہ میرے سے کلیئر کر دیں. بہت پروفیشنل یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے، بہت پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. یہ آپ نے مطلب یہ ہیومن سائیکی کو بھی آپ نے ہینڈل کر لیا اور آپ نے اپنا مسئلہ بھی حل کر دیا. یہ بہت آپ کا پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ہے. ویل ڈن. جی سر. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے. تبھی یہی اپروچ ہمیں چاہیے. جی ہاں جی. اب یہ ہے کہ یہ جو آبجیکشن دیکھ رہے ہیں نا، تو اس نے نا یہ جیسے سسٹر نے بتایا وہ بہت سی آبجیکشنز کا مجموعہ ہے نا. تو ابھی ہم جو آبجیکشن ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہم ان کے پارٹس ڈسکس کر رہے ہیں. تو جیسے ابھی ہم MLM 2 پہ آئے تھے نا، مطلب جب ہم 25 پارٹ چکے ہوں گے نا تو ہم پھر سسٹر کا جو کویشچن ہے نا، جو سسٹر کی بات ہے، مطلب ایک بندہ نیگیٹو ہے اور ہم اس کو کہتے ہیں نا، تو جب 25 کویشچن یا 25 ڈسکشن جب ہمارے پاس ہوگا تو پھر ہم اس کا تب ہمیں اس سولوشن کا آنسر ہمارے پاس ہوگا نا. تو ابھی ہم ایک اینگل کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جیسے کوئی بندہ MLM کی بری ساتھ کے بارے میں کہتا ہے، تو ایک تو اسپیکٹ اس نے یہ بتایا کہ ان جنرل اس نے بات کی نا کہ ہم نے ایک تو یہ ہے کہ غیر اخلاقی لوگ ہوتے ہیں، انپروفیشنل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ریپیوٹ خراب بنی ہوئی ہے آپ کے مائنڈ میں. پیشہ برا ہے جو ان کے مائنڈ میں بیٹھا ہوا ہے نا. اور پھر یہ ہے کہ آپ نے ان سے بچنا بھی ہے ایسے لوگوں سے، اور ان کو اس سے ایگزٹ بھی کرانا ہے. ظاہر ہے اگر آپ پروفیشنل بنیں گے تو ان پروفیشنل لوگوں کو آپ باہر پھینک دیں گے یا انہیں باہر جانا پڑے گا، وہ چھوڑ جائیں گے اس کو. اچھا پھر دوسری چیز، دوسرے اسٹیپ میں پھر وہ یہ کہتا ہے کہ اب وہ اپنی اسٹوری بیچ میں بتاتا ہے. پہلے اس نے جنرل بات کی، اب وہ بتاتا ہے کہ اچھا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ آپ کو کسی دوست کا ریفرنس اس نے پوچھا. دوست کا پوچھنے کے ساتھ ہی اس کی سٹوری کنیکٹ کرنے کے ساتھ پھر اس نے اپنی بتائی کہ اچھا جب میں نے پہلی بار شروع کیا تو میرے بھی کچھ دوستوں نے جو ہے نا اسی قسم کی باتیں کی جیسے. تو پھر کہتا ہے کہ وہ پھر میں نے تحقیق کی جب وہ اپنی ہانک رہے تھے، مطلب وہ انہوں نے آبجیکشن مارے اس کو برا بلا کہا یا نیگیٹیوٹی کی. تو پھر کہتا ہے میں نے جب تحقیق کی تو میں نے محسوس کیا کہ اس صنعت پر تبصرہ کرنے کے لیے اتنے اہل نہیں تھے. وہ لوگ جو ہے نا اس صنعت کو سمجھتے نہیں تھے نا، لیکن وہ تبصرے کر رہے تھے. اور پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو کچھ لوگ ایسے بھی تھے
کچھ تو دوست میرے جو نیگیٹو تھے یا تبصرے کر رہے تھے جبکہ ان کو اس کا نالج بھی نہیں تھا. پھر وہ کہتا کہ کچھ ایسے بھی تھے جو اس معیشت کو سمجھ مطلب یہ کہ یہ نئی معیشت کو سمجھ رہے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ کاروباری افراد کی آگے بڑھنے اور کچھ کر گزرنے کی جگہ ہے. تو مطلب وہ اپنی اسٹوری کے ساتھ یہ بتاتا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ آبجیکشن کرتے ہیں اس کے جاننے والے, کچھ جو تھے اس کو سمجھ رہے تھے, سیکھ رہے تھے, آگے بڑھنے کا اس کو ذریعہ بنا رہے تھے. تو مطلب سیکنڈ پارٹ میں اس نے اپنی اسٹوری بتائی, سمجھنے کا اینگل بتایا. پھر اس کے بعد اس نے ایک اور اینگل سے بات کی کہ جیسے کہتا ہے کہ جب آپ میں نے یہ بات سنی جب میں نے پہلی بار آغاز کیا, اس لیے میں نے اس صنعت اور اس میں موجود کئی کاروباروں کو تحقیق کی. اب اس کے ساتھ نا ایک انڈائریکٹ اس نے بیچ میں کہ اسی چیز کو سمجھنے کی کوشش کی. مثال اس نے پھر ایپل کمپیوٹر کی ریوٹ ہے نا, تو اس نے پھر اس کے اوپر آبجیکشن کی بات کی کہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا تحقیق کی کہ ایپل کے خلاف کیا شکایات لوگوں کو ہوتی ہیں. تو اس کا اس نے ریفرنس دیا کہ جی اس کے خلاف بھی بہت ساری سینکڑوں مقدمے بھی تھے, کمپلینٹس بھی تھیں, اور ایون ویب سائٹس بھی بنی ہوئی ہیں اس کو جو ہے نا ایسے ایشوز پہ دنیا بھر کے. نیکسٹ پیج ویسے کر دیجیے گا جس میں وہ اس کو مزید وہ ڈیٹیل میں بتاتا ہے. جی ہاں, اس نے بیسیکلی ایک ریپیوٹڈ فارم کا جس لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے ہیں, مہنگی پروڈکٹ ہے اور اس کے بعد وہ ہے بھی اچھی, تو اس نے اس کا غرض ہے کہ اس کے اوپر بھی لوگوں کو آبجیکشن ہے, لیکن ان کے ہیں جن کو پتہ نہیں ہے یا جو صرف تنقید کرنا جانتے ہیں, ناقدین ہے نا جیسے. تو نیکسٹ وہ جو ایک پورشن ہے وہ نیکسٹ پیج کرے گا. جی اس میں کافی اچھی انفارمیشن تھی. پیج نیکسٹ کر دیجیے گا عبد الرحمان بھائی. جی نیکسٹ اچھا, اس میں پھر اس میں یہ جی ہو گیا. اچھا, پھر اس نے پھر بتایا کہ بڑی کمپنیوں میں سے ایک ایپل بڑی کمپنی میں سے ایک ہے جیسے, لہٰذا اس نے وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر یہ محسوس کیا کہ لوگ کسی کمپنی یا صنعت کے بارے میں جو بھی چاہتے ہیں, جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کہہ دیتے ہیں نا. تو ہر بندہ جو ہے نا آج کل کریٹکس ہے نا, جس کو جبکہ اس کا اپنا لیول جو بھی ہو, لیکن وہ ضرور کرتا ہے, خاص طور پہ ہماری عید کرتے ہیں خود کچھ نہیں کرتے نا جیسے. تو پھر وہ کہتا ہے کہ اگر مارکیٹنگ پر تنقید کرنے والے لوگ موجود ہیں تو یہ بہت سے تحریری ثبوت پیش کر سکتا ہوں کہ نیٹ ورک مارکیٹنگ حقیقی ہے. تو تحقیق کا اس نے پھر اس کے ساتھ جوڑا کہ ناقدین بھی ہیں, اس پہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, لیکن اس نے پھر اپنا بتایا کہ بہت سے لوگ سیٹسفائیڈ بھی ہیں, پروفیشنل بھی ہیں, ریفرنسز بھی ہیں جو اس انڈسٹری سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اس کو اچھا بھی سمجھتے ہیں. مطلب یہاں پہ دونوں اینگل بتائے نا کہ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, تنقید وہ لوگ کرتے ہیں, اور دوسرا اس نے یہ بتایا کہ جو سیٹسفائیڈ ہیں وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, ان کی تحقیق ہوتی ہے, اس سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو وہ اس نے بیسیکلی دو ڈفرینٹ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کیا کہ فائدہ اٹھانے والے الگ لوگ ہیں, تنقید کرنے والے الگ ہیں. تو لہٰذا اس کا جو کوشچن تھا MLM غلط ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ انڈسٹری ٹھیک ہے, اس کی انفارمیشن انکمپلیٹ ہے, یا اس کا واسطہ ایسے انپروفیشنل. جی بالکل صحیح ہے, بالکل زبردست. ویسے بڑے اچھے آنسر دے رہے ہیں, بڑے پروفیشنل آنسر ہے, بہت زبردست آنسر ہے, بالکل صحیح, زبردست. ہاں, اور اس نے 3 ڈفرینٹ اینگل جی ایسے ڈفرینٹ اینگل سے بتاتے, جیسے جرنل بات بھی کرتا ہے, ریفرنس بھی دیتا ہے, اسٹوری بھی بتاتا ہے نا. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے. جی پوائنٹ نمبر 3, I have had bad experiences with MLM. Wait a minute. You have got a story, something happened. Did you get involved before, or was it somebody in your family? Tell me the story. I gotta know. Let them tell you their story. I am sorry they had a bad experience, but I will tell you something. I was not so sure about this network marketing thing when I first looked
at it. The first video I say everybody was making $1 million in like 15 seconds. The product caught everything, and it was just so unrealistic. There was so much hype and a lot of inappropriate people who were completely overzealous. They were running around like pit bulls, locking their jobs into people. I did not want to be that person at all. But I'll tell you what I did a little bit of homework, and I found out that not everybody acts like those crazy people. Not everybody is a cheap salesperson, and I found that there are some amazing products out there that have made a meaningful difference in people's lives. So when I look at it, for me to get involved, it would have to be more professional, and it would have to fit my model of how to do business in the world. If it did not, I was not gonna be interested. So I'll tell you what I did. I did some research, and I found a way to be able to have all of the benefits without having to be one of those crazy people, without having to have a group of those people, without having to train those people, without having to deal with all the nonsense and type, and to do it all professionally. I found that I could find my place in this environmental and entrepreneurial space without having to jeopardize my reputation. I found that I could get the benefits without the pain. So let me ask you a question. If I could show you what I found and how it works with credibility and professionalism, would you at least be willing to make a look with me? जी सर, मुझे MLM के साथ बुरे तजर्बात हुए हैं। यहाँ जरा ये लगता है आपके पास एक कहानी है, जरूर कुछ हुआ है। आप पहले भी शामिल हुए थे या आपके खानदान में कोई था? मुझे अपनी कहानी सुनाएं। मुझे अपनी कहानी सुनाई। सर वो पेज मिस हो गया था मुझसे। जी मुझे अपनी कहानी सुनाए। मुझे अफसोस है कि आपको या इन्हें बुरा तजुर्बा हुआ है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊंगा। जब मैंने पहली बार इसे देखा तो मुझे इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में इतना यकीन नहीं था। पहली वीडियो जिसे मैंने देखा तो लगता था कि हर कोई 15 सेकंड में $1 मिलियन कमा रहा है, और ये कि प्रोडक्ट ने सब कुछ ठीक कर दिया। ये सब बनावटी था और इतना गैर हकीकी लग रहा था। बहुत ज्यादा मुबालगाराई और बहुत सारे अजीब लोग थे जो हर दर्जा को ढूंढ लग रहे थे। बैलों की तरह
अपने जबड़ों को लोगों में फंसा कर इधर उधर भाग रहे थे। मैं इस तरह का शख्स बिल्कुल नहीं बनना चाहता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि मैंने थोड़ा सा होमवर्क किया और मुझे पता चला कि हर कोई इन पागलों की तरह काम नहीं करता, हर कोई सस्ता सेल्स पर्सन नहीं होता। और मैंने महसूस किया वहाँ कुछ हैरत अंगेज प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने लोगों की जिंदगियों में एक मानी खेज तब्दीली पैदा की है। लिहाजा जब मैंने उसे देखा तो मेरे लिए इसमें शामिल होने के लिए ये जरूरी था कि ये सब कुछ ज्यादा पेशा वराना अंदाज में किया जाए। जबरदस्त बात है। और इसे दुनिया में तो ये स्क्रीन मेरी तरफ से अभी तो मैंने सिर्फ सुनने को भी पढ़ा, नेक्स्ट पेज आ गया मेरे पास जी जी। यहाँ पे थी मैम जिन्होंने, लिहाजा मैंने जब इसे देखा तो मेरे लिए इसमें शामिल होने के लिए जरूरी था कि ये सब कुछ पेशा वराना अंदाज में किया जाए और इसे दुनिया में कारोबार करने के तरीके मेरे मॉडल के मुताबिक ढाला जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो मैं आपको बताऊंगा कि मैंने क्या किया। मैंने कुछ तहकीक की और मैंने इन पागल लोगों में से एक बने बगैर, इन लोगों का एक ग्रुप बनाए बगैर, इन लोगों की तरबियत दिए बगैर, इनसे निपटने के बगैर तमाम फवायद हासिल करने का एक तरीका तलाश किया, बगैर तमाम बकवास और हाइप के ये सब कैसे पेशा वराना तौर पर किया जाए। वाह, क्या आंसर दिया उसने। जबरदस्त जबरदस्त। जी तारीफ डिस्कस कर दे, बस ये यहाँ पे क्लोज करके बस। जी सर, कुछ आगे कुछ लाइनें आगे भी हैं। हाँ, वो ये एक दफा पढ़ लें तो फिर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने महसूस किया कि मैं अपनी साख को खतरे में डाले बगैर इस कारोबारी जगह में अपना मुकाम हासिल कर सकता हूँ। मैंने महसूस किया कि मैं नुकसान के बगैर फवायद हासिल कर सकता हूँ। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैंने क्या सीखा, इस काबिलियत ने मेरे लिए साख और पेशा वराना महारत के साथ कैसे काम किया, तो क्या आप कम से कम मेरे साथ एक नजर डालने को तैयार होंगे? जबरदस्त। जी तारीबी। अच्छा, इसमें ना पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें उसने फैक्ट बताए थे एमएलएम की साख के बारे में। अब इसमें अब वो कह रहे हैं कि उसके साथ कोई मिसहैप हुआ है ना, जैसे वो कहता है कि बुरे तजर्बात हुए हैं ना, तो फिर वो कहता है अच्छा आप यहाँ पे आप अपनी कहानी सुनाइए। पिछली दफा भी उसने कहानी सुनी थी कि आप साख का सुनाए तो कहानी सुनाए कि कैसे साख आपने उसकी नेगेटिव सुनी ना, तो अब यहाँ पे वो कहानी सुन रहा है उससे कि उसके साथ क्या गलत हुआ एमएलएम में ना, उसके साथ क्या फ्रॉड हुआ, या जैसे उसके किसी जानने वाले के साथ हुआ। अब जब वो कहानी उससे सुनता है तो उसको फैक्ट्स पता चल जाती है ना, फिर वो अपनी कहानी फिर उसको सुनाता है कि कहता है कि जब मैं यहाँ पे गया तो मैंने देखा कि बहुत से लोग जो है ना शॉर्टकट बता रहे हैं, सेकंड टू में जो है ना आज 15 मिनटों में कह रहे हैं आप अभी मिलीनियर हो जाएंगे। फिर बड़े बड़े अजीबोगरीब अंदाज से वो कह रहे हैं कि वो शोर शराबा कर रहे हैं और घूम रहे हैं, और फिर है ना इस तरह का वो उसने एक तस्वीर पेशी की कि जैसे हमारी अनप्रोफेशनल तरीके से जो हमारे जो हजूम होते हैं या जो चीजें होती है ना, जो एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जिसका इफेक्ट बाद में गलत पड़ता है, तो उसका उसने एक बताया कि ऐसे लोगों को मैंने देखा। तो फिर कहता है कि मैंने ये सोचा कि ये उसमें प्रोडक्ट भी थी, प्रोडक्ट का उन्हें बताया कि वो काम करती हैं, तो उसमें उसने प्रोडक्ट को उसने समझा कि उसके अंदर कोई रिजल्ट्स हैं। तो फिर उसने खुद सोचा कि ये इतना इसमें इनकम भी है, प्रोडक्ट भी है, तो इसको प्रोफेशनल तरीके से कैसे किया जाए। मतलब उसके माइंड में आया कि अगर मैं इसको करूँ तो प्रोफेशनल तरीके से करूँ। फिर कहता है उसने मैंने अपनी तहकीक की, उसको एक हल निकाला कि इसको किस अंदाज से किया जाए।
تو اپنا اس نے پروفیشنل بننے کی اسٹوری بتائی کہ کیسے اس نے ریسرچ کی اور کیسے اس نے اس سے فائدہ اٹھایا. تو اب اینڈ پہ نا اس سے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ اب کیا میں اگر آپ میں سے پوچھوں کہ جی جو میں نے حاصل کیا جو میری ریسرچ ہے تو جس نے مجھے اتنا فائدہ پہنچایا تو کیا میں وہ آپ کو بتاؤں تو اس کو سننے میں آپ انٹرسٹ لیں گے. اب وہ اس کو انوائٹ کر رہا ہے بیسیکلی کہ جی وہ جو میری سکسیس سٹوری ہے جو میں نے ڈفرینٹ ریزلٹ کیا بینگ اے پروفیشنل تو اس کا وہ انوائٹ کر رہا ہے کہ کیا وہ طریقہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں. مطلب وہ ان لوگوں سے ایک تو نیگیٹو مارکیٹ سے اس نے اپنے آپ کو سیپریٹ کیا پروفیشنل بتایا اور پھر ساتھ میں اس کو اب وہ بتا رہا ہے کہ کیا جو میں نے حاصل کیا وہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں. اس کی اس نے انویٹیشن دے دی. تو یقیناً اگر بندہ سمجھدار ہوگا تو وہ اس کو سمجھے گا. جی سر مجھے جو آج جو ہم نے پڑھا ہے نا جو اس میں جو مجھے وہ کہتے ہیں پنجابی کی مثال ہے محاورہ ہے کہ 100 ہاتھ رہتے سرے تے گان جی. تو سر مجھے تو اس کی یہ سمجھ آئی ہے کہ یعنی پروفیشنل آپ کے اس پیشے کے اندر بہت سارے لوگ جو بغیر نالج کے بنا نالج کے جیسے کہ پہلے اس میں بھی فیص ہو چکے ہیں نا کہ وداؤٹ نالج جو ہے کسی نے پروڈکٹ کا نالج نہیں لیا کسی نے MLM کا اصل نیٹ ورکنگ کا نالج لیے بغیر لوگوں نے اس کو کیا کیونکہ اس میں آپ کے لیے انکم کا کوئی لیول نہیں ہے. آپ جتنا کام کریں گے جتنا اچھا کام کریں گے اتنا اچھا برن کریں گے. اب ہمارا دھیان ہمارا کانسنٹریٹ اس ارننگ پہ تو ہوتا ہے لاکھوں پہ ہوتا ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ لاکھوں کمانے کے لیے ہم نے کچھ خود بھی محنت کرنی ہے نا. تو وہ چیزیں ہم نے اوائڈ کی اس کو سیکھنے کو سمجھنے کو. جس طرح اب ہمیں یہ سسٹم ایک ایک چیز دیکھیں کس طرح سے اب ہمیں وہ نا کیسے انداز میں وہ سمجھا رہا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے وہ شکلیں بنا کے اور کس انداز میں اس کو جو ہے نا اس کے ساتھ انہوں نے برا رویہ اختیار کیا ہوا ہے MLM کے ساتھ. بس میں نے جس چیز کی محسوس کی کہ ہمیں پیشہ ورانہ میں نے اس کو ایک پیشہ ورانہ انداز میں کرنے کی کوشش کی. میں نے تحقیق کی میں نے اس پہ ریسرچ کو سمجھا سیکھا اور میں وہ چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا. تو کیا آپ میرے ساتھ اس کو سنیں گے جو مجھے اس میں آج کی اس سیشن میں جو مجھے سمجھ آئی. میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں جی اس میں نا فرسٹ پارٹ میں اس نے نا ڈائگنوز کیا اس ایشوز کس چیز سے ہے نا. تو اس نے پھر وہی اس نے ہاں جی ایشوز اس نے دیکھے نا کہ لوگ ایسے کرتے ہیں وہ اس وجہ سے الرجی کیا ہے. تو اس نے وہ ساری چیزیں بتا کے تو اس نے اس سے اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیا. اس نے کہا کہ جی ہاں ایسے بھی ہوتا ہے میں نے بھی ایسے دیکھا. اب لیکن میں نے پروفیشنل پھر اس کو پروفیشنل کی طرف لگا دیا اور اپنا اس کو سکسیس کی طرف لے آیا. اور پھر اب اس نے اس کو پوچھا کہ جو جس سکسیس کو میں نے انجوائے کر رہا ہوں یا میں اس سے فائدہ اٹھایا میں نے تو کیا وہ طریقہ آپ سننا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں. تو اب اس نے اس کو انویٹیشن بھی دے دی. مطلب اس کا جو ڈاؤٹ ہے وہ اس نے سائٹ پہ ایک پروفیشنل یا انفارمیشن والی بات اس کے سامنے رکھ دی نا. تو اگر تو بندہ کچھ کرنا چاہتا ہے صرف تنقید کرنے نہیں آیا ہوا یا آپ کا مخالف بن کے نہیں آیا ہوا نا اگر کسی جستجو ہے اس کو تھوڑی سی بھی کسی چیز کی تو یقیناً نہیں بھی ایون تو وہ کچھ نہ کچھ بندہ ایک ہوتا ہے نا فار انفارمیشن بھی کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے. تو جب وہ انفارمیشن لینے کے لیے بھی سمجھے گا تو ظاہر پروفیشنل انفارمیشن کرے گی اس کو. بالکل ایسے ہی ہے جی بالکل ایسے ہی ماشاء اللہ. میں مزہ آیا جی. مطلب واقعی پروفیشنل ہوتا ہے چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. ٹھیک ہے کیا سیکھا جی آج کا سب سے اچھا پوائنٹ کیا لگا جی. کلوز کرتے ہیں سیشن کو. جی سسٹر ہینا مشتاق بتائیں گے سب سے پہلے. سسٹر ہینا مشتاق آج کا سب سے اچھا پوائنٹ آپ کو کیا لگا. جی سر سب سے پہلے جو ہے وہ انہوں نے یہی بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ مطلب جو اعتراضات ہیں ٹھیک ہے ان کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. پھر لوگ جو ہے نا جتنی بھی MLM ہوتی ہیں یہ کمپنی ان کو جو ہے نا یہی سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ کوئی پیرامڈ اسکیم ہے اور صحیح طریقے سے کام نہیں کرے گی.
یا پھر ان کو پہلے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ سیم ہوا ہوتا ہے یا ان کے کسی رشتے دار کے ساتھ، اس وجہ سے نا ان کا امیج بن جاتا ہے نا. تو یہ آگے بتائیں گے کہ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ان کو ڈیل کرنا ہے اور ان کے جو مائنڈ میں وہ نیگیٹیوٹی بیٹھی ہوئی ہے نا وہ صحیح ہے. تو سر یہ والا پوائنٹ جو ہے نا وہ مجھے بہت اچھا لگا ہے. زبردست، تھینک یو تھینک یو. عبد الرحمان بھی آپ بتائیں جی، آپ کو آج کے کون سی امپریسو پوائنٹ لگا ہے؟ عبد الرحمان بھی. جی سر انہوں نے میسج کیا ہوا ہے، ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے چلے گئے ہیں. اچھا اچھا اچھا، ان کی 9 بجے ہو جاتی ہے، ہماری تو 9:15 ہوتی ہے. چلیں بہرحال ٹھیک ہے. تنویر کلوز کر دیں سیشن. جی 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 آپ ہوسٹ آپ ہیں شاید ابھی ہوسٹ دیکھیں ہوسٹ آپ ہیں تبھی آپ کلوز کرتے ہیں. جی تنویر آپ شیئرنگ کر کے آپ کو کیا اچھا لگا پوائنٹ نا، آپ شیئرنگ کر کے. ہاں وہ تو جی 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 تبھی اس میں نا ایک تو آبجیکشن کی اہمیت بتائی ہے کہ ہم نے گفتگو کرنی ہے اور وہ نہیں کرنا، جیسے مطلب اسکرپٹ نہیں پڑھنا نا، بیسک گفتگو ہے تو اس میں سے آپ نے جو پوائنٹ پک کیا آپ نے وہ گفتگو استعمال کر سکتے ہیں. تو ایک تو گفتگو کا اس نے بتایا. دوسرا پھر اس نے آئیڈینٹیفائی کرنا میں نے سیکھا اس میں کہ جو آبجیکشن ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے جو پرابلم ہے پہلے آپ نے ان سے ان کی اسٹوری سنی ہے. مطلب جو بھی وہ پرابلم ہے بتاتے ہیں آپ نے ان کی اسٹوری کو سننا ہے، پھر اس کے بعد ڈائگنوز کرنا ہے کہ ایشو کیا ہے اور پھر ایشو کو سائڈ پہ کر کے دوسرے ایشو کی طرف ان کو لگانا ہے، اس پہ پازیٹیو سائڈ پہ اس کو مطلب دو لائنوں پہ چلنا ہے کہ ایشوز جو اس کے ایشوز ہیں وہ ایک اینگل وہ ہے، اور جو پروفیشنل کا کام ہے یا بزنس جی تنویر آواز نہیں آ رہی آپ کی. تو وہ پھر آپ کے ساتھ اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ اور جنرل کے ساتھ کافی دیر سے نہیں آ رہی تھی تک بھی. نہیں ابھی اینڈ پہ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے سسٹر راشدہ، ٹھیک ہے آ رہی تھی تنویر، آ رہی تھی اینڈ پہ، بس تھوڑی سی نہیں آئی تھی، باقی آ رہی تھی، شیئرنگ ہوگی آپ کی. جی سسٹر راشدہ آپ پوائنٹ شیئر کر دیں پھر کلوز کرتے ہیں سیشن کو. سب سے پہلے میں نے ہی پوائنٹ شیئر کیے تھے جو میں نے آج سمجھا سیکھا. چلیے ٹھیک ہے سسٹر، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. کل کوشش کریں 7:30 بجے آن لائن ہوں، تو میں بھی انشاءاللہ جلدی آنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم نا 9 سے 5 منٹ پہلے سیشن کلوز کر دیں. عبد الرحمان بھی نے بھی نماز کے لیے جانا ہوتا ہے، تو نماز کا ٹائم تھوڑا جلدی ہو گیا، تو کوشش کریں 7:30 7:35 تک نا آن لائن ہو جائے کریں. ٹھیک ہے جی، تھینک یو جی بہت شکریہ آپ کے آن لائن ہونے کا. تھینک یو جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.